السلام علیکم۔ آج کی بات کہ آپ سب کو لگتا ہے نا کہ امیر وہ ہے جس کے پاس لگژری لائف ہے، جس کے پاس پیسے ہے، گاڑی ہے، یا جس کے پاس فین فالوئنگ ہے ان آل دیٹ۔ لیکن امیر وہ ہے، امیر ہونے کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، آپ کا کریکٹر کیا شو کر رہا ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں نا، اپنے بندے کو دے کے بھی اور اپنے بندے کو لے کے بھی، تو جب دیتے ہیں تو وہ شکر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جب بندے سے لیتے ہیں تو وہ صبر کا۔ صبر یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں تو صبر ہم کر لیتے ہیں اگر ہم سے کوئی چیز لے لی جائے، لیکن اصل صبر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں آزماتا ہے تو اس کے بعد ہمارا ریئیکٹ کیا ہوتا ہے، ہم کیسے شو کرتے ہیں اس صبر کو، اس تکلیف کو۔ کبھی کبھی جب ہم پہ مشکل وقت آتا ہے تو اس تکلیف میں ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے سبحانہ تعالیٰ کو، رب سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ جلد ہی ہمیں اس چیز سے نکلنے کا راستہ بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دے کے آزماتا ہے نا، تو ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، ہم جیسا پرفیکٹ لائف جینے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس ایک پرفیکٹ مائنڈ ہے جس کے ساتھ ہم ہر چیز کو کور کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری طرف بس اللہ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ آپ کی اصل عزت جو ہوتی ہے نا، وہ پیسے کے بغیر ہوتی ہے، اور جو دکھاوے کی عزت ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ کرے گی، مطلب کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ ایک دنیا کے بیسٹ انسان ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے، ایک جو آپ کو لے کے آزماتا ہے تو وہ آپ کے صبر کو آزما رہا ہوتا ہے، اور ایک اگر وہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے، لگژری لائف آپ کو دے رہا ہے، تو وہ آپ کے شکر کو آزما رہا ہے کہ آپ کے اندر کیسا انسان ہے۔ اگر آپ کو رب تعالیٰ نے دنیا میں لگژری لائف دی ہوئی ہے نا، تو اٹس مین کہ ہاؤ یو ٹریٹ اے پیپل، آپ لوگوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اپنے جیسے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ایک الگ بات ہے، اور اپنے سے کم تر لوگوں کو ٹریٹ کرنا ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو، اپنے سے کم تر کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ، چھوٹا سا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک ہوٹل میں کافی لگژری ہوٹل تھا، اور اس کے باہر جو ہیں ایک میاں بیوی بیٹھے جو ہیں وہ ڈنر کر رہے تھے، تو ایک جو ہے نا فقیر، اس کے مانگنے والا حلیہ، پھٹے پرانے کپڑے، تو وہ آیا ان کے پاس اور اس نے جو ہے وہ مانگی ان سے گدانا۔ تو وہ جو لیڈیز تھی، آپ کو پتہ ہے لیڈیز جلدی ہائپر ہو جاتی ہیں، انہوں نے اس کو منع کیا کہ آپ جاؤ یہاں سے، لیکن تو ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں، تو انہوں نے اسے 150 روپے دیے۔ تو اس آدمی نے، پتہ ہے آپ کو آگے سے کیا بولا؟ اس نے بولا کہ یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئی ہیں، یہ گاڑی، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ دوسرا جنٹل مین آدمی بنا ہوا تھا، اس نے بولا کہ یہ سب چیزیں مجھے رب نے دی ہیں اور میں ان کا استعمال کرتا ہوں دنیا میں۔ تو اس فقیر نے آگے سے ایک ایسی بات کہی جن کو ہم شاید، جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو جاہل سمجھتے ہیں، اور اس نے ایک ایسی بات کی، اس نے بولا کہ رب نے ہمارا حصہ بھی تو تجھے دے کے بھیجا ہے نا، ہمارا حصہ بھی تو تمہارے پاس ہے، ہمارا حصہ بھی تو تم نے دینا ہے نا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم آج اتنی ہواؤں میں اڑ رہے ہو، کر رہے ہو، تو یہ سب چیزیں فانی ہیں، اور اللہ پاک نے ہمارا رزق تمہیں وسیلہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب جب میں تم سے مانگ رہا ہوں تو تم مجھے 150 دے رہے ہو، میں تو اپنا حصہ مانگ رہا ہوں تم سے۔ اور وہ وہیں یقین کریں شاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسے، کسی کا پردہ رکھنا چاہیے، انہوں نے اس کو ہمیں اس کے کتنے انہوں نے اسے پیسے دیے آئی ڈونٹ نو، لیکن ہمیں یہ چیز اسلام سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس امیری ہے، پیسہ ہے، تو ہمیں اپنی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اپنے رب کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ اور یقین کرو، اگر آپ رب کی راہ میں جہاد کرو گے نا، پیسے کا جہاد کرو گے، اس کے پاس امانت رکھواؤ گے، تو یقین کرو کہ اگر آپ 1 دو گے نا، تو وہ آپ کی طرف 10 بڑھائے گا۔ تو بس جتنا ہو سکے اپنے سے کم لوگوں کو جو ہے نا بدتر مت سمجھو، اپنے جیسا سمجھو۔